کلاس میں ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جب قرآن کے کرتے ہیں درس یا تو کچھ کبھی نہ ہمیں بچے یاد آتے, نہ شوہر یاد آتا ہے, نہ کھانا, نہ پینا, نہ داسی, نہ کام, کچھ یاد نہیں آتا. صرف یہ ہماری اٹینشن ہوتی ہے, اچھا یہ ہوا یہ ہوا. جب ٹائم ہو جاتا ہے اچھا پھر آتا ہے جیسے نہیں ہم واپس آ گئے ابھی, اس زندگی میں پھر واپس آ گئے. تو جب یہ جو سچویشن ہوتی ہے, یہ جو حالت ہوتی ہے نا, جب قرآن کے لیے, اہل بیت کے لیے ہوتی ہے, اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چیز قیامت تک تمہاری محفوظ ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے ہے. اس کا نام ہے انسان. اس کو کہتے ہیں انس رکھنے والا, اس کو کہتے ہیں محبت رکھنے والا. ہاں مومنات, ہم نے قوموں کے عذاب کے بارے میں کیا, لیکن آپ نے دیکھا ان 10 دنوں میں ہمارا پورا نہیں ہو پایا. میں کہتی ہوں ابھی تو ہم نے 25%, 10% بھی ہم نے نہیں کیا کہ کتنی قومیں تھیں, ان کے اوپر کیا عذاب آیا. اب ہم آتے ہیں قوم حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل, اس کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے بنی اسرائیل کی؟ قرآن میں کتنی دفعہ ہے بنی اسرائیل, بنی آدم. تو بنی اسرائیل کی جو روٹ میننگ, بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے, اولاد. اسرائیل, آپ کو پتہ ہے اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد, ایل یعنی اللہ, اسرائیل یعنی عبداللہ, اس کو کہتے ہیں اسرائیل. یہاں پر اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب کا لقب تھا. تو یہ جو حضرت یعقوب کا جو لقب تھا اس کو کہتے ہیں عبداللہ, جسے ہم کہتے ہیں اسرائیل. پھر ان کی اولاد میں انشاءاللہ تھوڑا سا کل بتاؤں گی کہ کتنی نسلیں ہوتی ہیں, اور کتنی نسلوں میں کس طرح سے پھر حضرت نوح کے بعد کون سے تھے, پھر کون سے تھے, اور پھر یہ بنی اسرائیل کیسے لقب ملا ان کو. لیکن آج صرف اتنا کر دیں کہ اسرائیل, اسرا یعنی عبد, یعنی بندہ, یعنی غلام. جسے رسول خدا کو اللہ کہتا ہے نا, سورہ اسراء میں آپ پڑھتے ہیں نا, سورہ اسراء میں اسرا بعبدہ من اللیل, میں نے اس کو سیر کرائی, رات کو معراج پر لے گیا. کس کو؟ محمد کہا, اسرا بمحمد, بنبی, باحمد نہیں کہا, عبد. یعنی بہت ہی خوبصورت, جب اللہ کو عشق ہوتا ہے نا کسی اپنے بہت پیاری چیز سے, اس کو کہتا ہے عبد, میرا بندہ ہے. کاش اس کی اصل میننگ کرتے نا کہ عبد کیا ہوتا ہے, عبادت اسی میں سے نکلا ہے. تو اسرا یعنی عبد, ایل یعنی اللہ, اللہ کے بندے, اس لیے ان کو اسرائیل کہا گیا. کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 100 سے بھی زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے 2 ریزن ہیں. اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو اس زمانے میں یہودی بہت زیادہ تھے. یہودیوں نے بہت تنگ کیا, کبھی مشرکوں کے ساتھ مل جاتے تھے, کبھی سب لوگوں کے سامنے ایک سازش کرتے تھے. آپ کو پتا ہے نا, وہ ایسے قرآن کی آیتیں پڑھو نا, یہ ہمارے کیا کہتے ہیں, رواڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا. وہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس, ان کی سازش ہوتی ہے. سازش کیا ہوتی ہے کہ وہ رسول خدا کی وہ جو آیتیں ہیں سنے, اتنا دھیان سے سنے. اللہ کہتا ہے اے محمد, تجھے لگتا ہے کہ یہ تیری آیتوں کو غور سے سن رہے ہیں, بلکہ یہ صرف وہ ہے جس طرح سے ایک لکڑی, ایک سوکھی لکڑی کو کھڑا کر دو اور وہ سیدھی کھڑی رہتی ہے, اور بعد میں وہ جاتی ہے, اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. یہ ویسے ہیں, یہ پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں, کہتے ہیں چلو ہم اس کو سنتے ہیں, بعد میں جا کر اس کے خلاف کر دیتے ہیں. بہت زیادہ آیتیں, اس وجہ سے بھی بہت زیادہ آیتیں نازل ہوئی. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. ہاں مومنات, تو اس کی ایک ریزن یہ تھا, اور دوسرا ریزن یہ تھا کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا جو فرعون یعنی جو حضرت موسیٰ کی قوم میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اے لوگوں تم لوگوں میں بھی وہ ہوں گی. اور ہمارے لیے جب رسول خدا نے ہمیں الرٹ کر دیا, تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کون سی چیزیں, تاکہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں. اگر ایک طرح سے آپ کے سامنے, اگر آپ اچانک سے آتے ہو اور 2 گلاس پڑے ہوئے ہیں, ایک میں تیزاب ہے, ایک میں پانی ہے, آپ کو کہا جاتا ہے اس میں سے
उठा के ले जाओ, आपको पता चलेगा कि तेजाब कौन सा है, पानी कौन सा है? जहालत, नाखबरी यानी हलाकत, जहालत यानी हलाकत। हदीसों में भी है ना, पी लिया। लेकिन आपको एक वक्त पता है कि जब तेजाब जो होता है, इसके अंदर कोई चीज़ आप डालो तो वो जल जाती है, तो आप आजमाइश के लिए उसमें डालोगे वो जल जाएगी। पता है कि ये तेजाब है। तेजाब और पानी में फर्क होता है। किसी ने आपको कह दिया तेजाब और पानी, आपको अच्छा तेजाब, अच्छा पी लिया, खत्म। पता तो हो ना कि तेजाब क्या चीज़ होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये लोगों, तुम्हारे अंदर, मेरी उम्मत के अंदर हर 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 चीज़ वो होगी जो हजरत मूसा की कौम में हुई थी। तो अपने आप को बचा लो, इससे पहले जिहालत तुमको हलाकत में डाल दे। हाँ मोमिनात, बहुत ज़्यादा हमने आयतें की, अल्लाह का शुक्र कि इस अशरे में हमने सकलैन को लिया ना, आयतों को भी लिया, सकलैन को भी लिया, हुसैन को भी लिया, मोहम्मद को भी लिया, अली को भी, फातिमा को, हसन को, सबको लिया। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है। आज एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, वो है फिरऔन। कुछ मखसूस आयतें, बहुत ज़्यादा डिटेल तो इतनी लंबी है कि अगर हम पूरा महीना भी बात करें तो हमारे लिए कम हो जाता है। फिरऔन के अंदर वो जो चीज़ थी वो आज, फिरऔनियों के अंदर वो जो चीज़ थी वो आज हमारे अंदर है। कैसे बचाना है, कुरान बताता है। तो हाँ मोमिनात, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमें पता है कि फिरऔन ने क्या 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 किया। एक काम जो फिरऔनियों के गर्क होने का था वो कौन सा था? मैंने उस दिन आपको बताया था, तकब्बुर था, ये था वो था। दो काम आज और बताती हूँ कि फिरऔनी जब तबाह हो गए थे ना, बर्बाद हो गए थे और वो पानी के अंदर चले गए थे, उनका गर्क होने के दो रीज़न और थे। कुरान कहता है, ये कुरान की आयतों का निचोड़ बताती हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि एक एक आयत को हम बैठ कर भी खोलें, क्योंकि सिर्फ अभी मुख्तसर जगाने के लिए है। एक काम ये था कि हम कहते हैं फारसी में पे दर पे, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, पे दर पे उनके ऊपर बलाएं आती रहीं, उन्होंने उससे लेसन नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया। ये आप कुरान में पढ़ेंगे, आप देखो भी आयातिल्लाह, अभी पढ़ते हैं ना आयात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जब भी आयात का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है कुरान की आयतें। जिसने भी कुरान की आयतों को झुटलाया, अल्लाह कहता है मैंने लिख के दे दिया उसके लिए हलाकत, दुनिया और आखिरत, न दुनिया में न आखिरत में। तो हाँ मोमिनात, आज थोड़ी सी बात, एक और जो उनका सबब था काफिर होने का, वो ये था कि वो लोग जादू पे बहुत भरोसा करते थे। आज मैं डिटेल से बताऊंगी जादू के बारे में, डिटेल से करूंगी। वो आयतें जो हारूत मारूत की मैंने आपको बोली थी ना, आज आयतें, कल हमारा ख़त्म होने वाला है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं। हारूत और मारूत। फिर आऊँगी आगा दुख्तर रफ़ी की तरफ, कि जो तेहरान में कुछ जादूगर पकड़े गए थे लकड़ियों के साथ और उनके पत्थरों के साथ। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नाखून होते हैं, जो बाल होते हैं, ये काला जादू होता है, इससे बचो, ये अल्लाह की अजाबों की निशानियों में से। तो हाँ मोमिनात, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं क्लिप भी अपने ग्रुप में इंशाल्लाह संडे को, वो आगा रफ़ी की जो क्लिप है ना, दुख्तर रफ़ी की, फारसी में है, मैं सबको भेजूंगी अपने ग्रुप में, वो आप देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम इससे दरगुजर नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं हाँ नहीं है नहीं है नहीं है, मुझे नहीं पता, या तो वो ड्रामा करते हैं क्योंकि कुरान इसको मानता है, या तो वो धोखा देते हैं। कुछ लोगों ने कुरान को और जादू को मिक्स कर दिया, इसको भी थोड़ा सेपरेट करके बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट ले लूँ, ज़्यादा ले सकती हूँ, आज मैं लेट आई थोड़ा सा। थोड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलवात। हाँ मोमिनात, पहले मैं आती हूँ फिरऔनियों की तरफ और फिर उसके बाद मैं आती हूँ कि किस तरह से जादूगर जो थे वो मोमिन बन गए। अच्छा पता है, एक बहुत बड़े शायर है या हदीस है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अरबी में ये पढ़ा, कानू अव्वलन नहार का कुफारन साहिरन। जो फिरऔन के जादूगर थे ना,
कानू अव्वल नहार कुफ्फारन सहारन, सुबह के यानी दिन के अव्वल वक्त में वो काफिर थे, वो जादूगर थे। वो आखिर नहार शुहदा, और दिन के आखिरी हिस्से में वो शहीद थे। बड़ा लक़ब उन लोगों को मिला। हाँ मोमिनात, यहाँ पर जब हम आते हैं ना इन आयतों की तरफ, तो खुदावंद आलम कहता है काल अल मलअ मिन कौम फिरऔन इन्न हाज़ा लसहरन कानू अर्जिही अखाहु वारसिल फिल मदाइन। यहाँ पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाता है, हम सबको पता है कि खुदावंद आलम ने क्या क्या कहा था, ए मूसा, ए हारून, जब तुम फिरौन के पास जाते हो ना तो भी अपनी जबान को मीठा रखो, लय्यन रखो, नरम जबान रखना। फिरौन के साथ भी अजब है, और हमारी इतनी कड़वी जबान होती है, हम किसी की इज्जत को तार तार करके कहते हैं सच तो कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, बोलने का तरीका गलत होता है। अल्लाह ने नहीं कहा कि सच बोल के किसी की इज्जत को तुम खत्म कर दो, नहीं। अगर आपको इतना ही पता है कि सच बोलना है तो उसको कोने में लेकर, मैंने आपको पहले ही बताया था, हदीस में मिलता है, आप उसको बोलो। मैं अपने बच्चों को जब बोलती हूँ ना, मैं ऐसे कहती हूँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ इतनी अच्छी है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी। मुझे पता है कि लड़कों को पकड़ना हाथ में बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ तुम्हारे अंदर ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये कितनी अच्छी चीज़ है, फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें अच्छी बता के उसको 100 चीज़ें बुरी बता देती हूँ। तो क्या है, उसको बुरा नहीं लगता। कोने में जाकर पहले आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें बताओ, फिर आप आओ उसकी नेगेटिव चीज़ पर, फिर आप बोलो। अल्लाह ने नहीं कहा कि सबके सामने बोल कर तुम ऐसी 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 उसकी इज्जत को कर दिया, और फिर बड़ी बड़ी पोस्ट आती है फेसबुक पर, सच बोलने वाला अच्छा नहीं लगता, सच बोलने वाला सच कड़वा होता है। अच्छा हाँ मोमिनात, तो खुदावंद आदम ने खुद फिरौन को, हज़रत मूसा को कहा कि फिरौन के साथ जब बात करो तो तुम नरम लहजा रखो, लय्यन ज़बान रखो। और फिर उसके बाद जब मूसा के पास फिरौन आते, मैं जल्दी जल्दी से बताती हूँ क्योंकि मुझे अपने असल टॉपिक पे आना है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून आते हैं फिरौन के पास, तो फिरौन कहता है कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मुझे आप कोई आयत दिखाओ, कोई आयत अल्लाह की दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा ने अपने गिरेबान में हाथ डाला और बाहर निकाला, और फिर वो जो है वो रोशन था और नूरानी था, वो था, सब था। फिर असा को अजदहा करके दिखाया, सब कुछ दिखाया। उसके बावजूद भी जो फिरौन के बड़े थे ना, उन लोगों ने क्या कहा, जो इंसान हक की बात करता है उसको कोने में क्या कहते हैं, धुतकार दिया जाता है। ये कानून है, ये अबू लहब की थ्योरी है ना, ये फॉर्मूला है अबू लहब का, ये फॉर्मूला है फिरऔन, उसके मला, उसके बड़ों का, ये फॉर्मूला है कौमे लूत का, ये फॉर्मूला है कौमे नूह का। क्या फॉर्मूला है? उनको क्या कहा गया? कहा कि जो हक की बात करे ना उसको कोने में कर दो, जो खुशामद करे, जो आपका काम करे, जो गलत काम भी कर दे उसको ले आओ। ये फॉर्मूला है जो नाहक होता है उसका। तो हाँ मोमिनात, और दूसरा फॉर्मूला उन लोगों का क्या था, अवाम को धोखा देने का। क्या था कि क्या कहा, हजरत नूह के लिए कहा, हजरत लूत के लिए कहा, वो हजरत सालेह के लिए कहा, क्योंकि देखते थे ना लोगों का दिल उनकी तरफ भाग रहे, तो उन्होंने कहा अरे इनके तो दिमाग पे जादू किया गया है, ये तो बेचारे जादू में भरे हुए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पहली बात कि नबी पर जादू कभी असर करता ही नहीं, क्योंकि वो नबी होगा ही नहीं जिसके ऊपर जादू असर करे। हमारे नबी तो दूर रहे, ये जो हमारे जो पहले वाले नबी थे उनके ऊपर भी जादू असर इम्पॉसिबल है कि करे, क्योंकि ये खुदा नहीं चाहता। जादू असर करता है, कुरान में है, अल्लाह कहता है बिइज़्निल्लाह, हाँ मैंने कहा है ए जादू करो, असर करता है। अभी आऊंगी इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो हाँ मोमिनात, जब ये कहा उसने, उसके बड़ों ने क्या कहा कि ये मूसा की और हारून की चाल है। पहले तो आकर फिरौन ने सबके सामने उनको कहा तुम्हारे दिमाग पे है ना जादू हो गया है, इसलिए अपने जादू को ठीक करवाओगे ना, फिर तुम हमारे जैसे बन जाओगे, फिर मेरी इबादत करोगे, नंबर 1। फिर उसके बाद उसके बड़ों ने कहा थोड़ा सा मूसा को और उसके हारून को थोड़ा सा डिले करो। जी चालाकी से बात की, कहा इसको डिले करो। कहा क्यों? कहा हम पूरे मिस्र के
تاریخ لکھتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا عاد اور سمود کی بات بتائی تھی, وہ لوگ رچ تھے لیکن جو ٹیکنالوجی تھی نا وہ مصر کی تھی. ابھی بھی آپ ڈھونڈے کتنے بھی ابھی بھی سرچ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو تھی فرعون کے اندر وہ ٹیکنالوجی تھی کہ آج تک کسی کو مل ہی نہیں پائی ہے. جو ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں نا, جو کیمسٹری میں چیزیں جو یوز ہوتی ہیں نا, کیمسٹری کی چیزیں, جو میتھس کی چیزیں جو یوز ہوتی ہیں نا, آپ جا کر دیکھو گے نا جو فرعون کے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں, آپ اس میں دیکھو گے کہ آپ کو ملے گا. میں اس میں نہیں آتی کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے نیٹ پہ مل جائے گا. تو ہاں مومنات, انہوں نے کہا ڈیلے کرو اس کو. کہا کیسے ڈیلے کریں, اس کو بزی رکھو ان دونوں کو تاکہ ہم اپنا کام کریں. ان لوگوں کا کام کیا کرنا تھا, انہوں نے کیا کرنا تھا, بہت زیادہ جادوگروں کو جمع کرنا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک جگہ پڑھا 1000 جادوگر, پھر ابھی میں نے قرآن میں جب پڑھا تو بہت زیادہ علماء کہتے ہیں 1000 نہیں تھا, ہزاروں تھے, 10 لاکھ سے بھی بڑے ہوئے تھے. ان کو ٹرینڈ کیا گیا, پوری ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ دینے کے بعد جب آیا نا, میں عجب ہو گئی سورہ طٰہٰ پڑھ کر. سورہ طٰہٰ میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنا اس کو اتنا ٹرینڈ کیا گیا تھا. فَأَوْجَفَ مُوسَىٰ خَيْفَةً فَأَوْجَفَ نَفْسًا مُوسَىٰ خَيْفَةً, یعنی موسیٰ نے جب دیکھا نا جادوگروں کو, اس کے اندر ایک خوف آ گیا. اب سوچو اس قدر لاکھوں کی تعداد میں, اور وہاں ان لوگوں کی پلاننگ کیا تھی. ان لوگوں کی سب سے بڑی پلاننگ تھی کہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو ٹرین کیا جائے. ٹرین کرنے کے بعد ایسا ماحول کریٹ کرو, ایسا ماحول بناؤ کہ موسیٰ اور ہارون ڈر جائیں, ان کے اندر ایک خوف آ جائے. نارمل ہے نا, جب خوف آئے گا تو پھر وہ چیز کام نہیں کرے گی وہ چیز کام. خوف میں کیا ہوتا ہے, ہاتھ لرزتے ہیں نا, خوف پیدا کرو. وہ جو جادوگر تھے وہ ایکسپرٹ تھے, بہت بڑے ایکسپرٹ تھے. فرعون کو کیا کہتے ہیں, تیری قسم ہم کامیاب ہو کر آئیں گے. قسم کھائی فرعون کی. ہاں مومنات, آپ پڑھو گے آراف, سورہ آراف میں پڑھو گے, آپ کو پورا ڈیٹیل سے ایک آیت ملے گی. پھر میں زیادہ اس کو نہیں کرتی. پھر وہ آتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف. یہاں پر نہج البلاغہ میں مولا کائنات برائے خوشنودی مولا کائنات بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. یہاں مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں, جیسے سورہ طٰہٰ 67 آیت میں جب آپ پڑھتے ہو نا تو اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کے دل میں ایک خوف آ گیا. سچ بات ہے, وہ ڈر گئے. تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھا, وہ ایسا نہیں ڈرا کہ میں یہ ماحول دیکھ کر ڈر گیا. وہ ڈر گئے تھے کہ عام لوگ ان جاہل یہ جو جادوگر ہیں ان کے پیچھے نہ لگ جائے, کیونکہ ایک نبی تھا نا, وہ بچانا چاہتا تھا. تو ہاں مومنات, برائے خوشنودی علی اور علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. پھر اتنا خوفناک, مجھے نہیں پتا میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کس قدر خوفناک منظر اور سب کچھ بنایا گیا تھا. اور پھر جب کہا کیا جادوگروں سے, جادوگروں نے پوچھا ہم پہلے پھینکے یا تم, یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پھر جادوگروں نے پھینکا اور پھر حضرت موسیٰ نے پھینکا. اور پھر جادوگر جو تھے انہوں نے دیکھا, عجب ہے کہ خود جادوگروں کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ جو ہے یہ اللہ کوئی الگ ہے اور یہ الگ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں, نحن آمنا رب العالمین و رب موسیٰ, ہم ایمان رکھتے ہیں کس پر, رب العالمین پر اور رب موسیٰ پر. اس وقت فرعون نے کہا میں تو تمہیں اجازت نہیں دیتا, کس کی اجازت سے تم یہ کر رہے ہو. پھر فرعون نے کیا کہا, اس میں ہی ہے ولو ان, اور پھر ڈر گیا. فرعون نے کیا کہا, میں تمہارا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں یعنی الٹی طرف سے کاٹوں گا, ایک ہاتھ یہاں سے کاٹوں گا اور مخالف اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ کاٹوں گا, پاؤں کاٹوں گا. ان لوگوں نے کیا جواب دیا, اے فرعون تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں جس ایمان کی جس چیز کی تلاش تھی نا وہ مل گئی, تمہیں جو کرنا ہے کرو. کوئی خوف نہیں تھا. اور ان جادوگروں کو کیا کیا, اس نے مروا کر کھجور کے جو جھاڑ تھے نا, کھجور کے درخت پر لٹکا دیا گیا تھا تاکہ یہ جادوگر عبرت بن جائیں دوسرے لوگوں کے لیے. ہاں مومنات, پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی. پھر بھی اللہ نے کیا کہا, اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا, خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا قحط دے دیا کہ جو فروٹ تھے نا وہ کم ہو گئے. پھر آ کر موسیٰ سے کہتے ہیں, موسیٰ یہ تیری نحوست کی وجہ سے, طائرن کہا. طائرن کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر نہیں
ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. ایک پرندے کو کہتے ہیں فال نکالو, تو یہ پرندے کی فال کو کہتے ہیں طائرن یعنی نحوست. اے موسیٰ یہ تیری نحوست ہے. قرآن میں 2-3 سورہ یاسین میں بھی آئے طائرکم, یہ طائر یعنی یہ نحوست کی فال. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو میرے رب نے بھیجا ہے تمہیں. ہاں پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے مینڈک اور یہ سب چیزیں آئی تھیں, اور پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں سدھرے, آتے رہے موسیٰ کے پاس, بلا ٹلتی رہی. لیکن ایک وقت کیا آتا ہے کہ خداوند عالم ان کو غرق کر دیتا ہے. کس میں؟ دریا. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث بتاتے ہیں. امام فرماتے ہیں امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا, ایک گروپ تھا جو فرعونیوں کے ساتھ تھا, لیکن ان کے اندر ایک اور گروپ بھی تھا, ایک اور بھی ٹولہ تھا, اور وہ کیا تھوڑے سے لوگ تھے, بہت تھوڑے سے. وہ حضرت موسیٰ کو چاہتے تھے. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. ہاں مومنات, وہ کیا کرتے تھے, وہ حضرت موسیٰ, دل حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا. نہیں ہم کہتے ہیں امام حسین کے لیے کیا کہا تھا, حسین قلوبنا معک وسیوفنا علیک, ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں تمہارے اوپر ہیں. ان کا دل جو تھا وہ موسیٰ کے ساتھ تھا, لیکن ان کو ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ کہتے تھے اگر موسیٰ غرق ہو گیا تو ہم بھی غرق ہو جائیں گے, اگر فرعون غرق ہو گیا تو پھر تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ کی قوم نجات پا لیتی تو ہم ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے, ان کے ساتھ چلے جائیں گے, اور اگر فرعون ہی نجات پاتے تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن ان کے دل جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جو دریا ہے اس میں سے رستہ بن گیا, وہ بھاگنے لگے حضرت موسیٰ کی طرف. حضرت جبرائیل نے پوری اپنی طاقت, اپنے پر ان کے اوپر ایسے ڈالے, وہ جیسے بھاگتے تھے نا ادھر, ان کو پیچھے دھکیلتے تھے فرعونیوں کی طرف, کیونکہ اتنا بھی شک اللہ کو پسند نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, تصور اور تصدیق, ایمان یعنی تصدیق. ایمان تصورات, اللہ کو وہ ایمان جو تصورات میں وہ قبول ہی نہیں ہے. کہا تم لوگ میرے ساتھ چالاکی کر رہے تھے, اللہ کے ساتھ چالاکی, خدا کے ساتھ چالاکی. خدا نے کیا کہا, دھکیل دیا, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی فرعونیوں کے ساتھ غرق ہو گئے. ہاں مومنات, یہ لوگ غرق ہو گئے. پھر بنی اسرائیل کے قصے شروع ہوتے ہیں. بنی اسرائیل نے کتنا تنگ کیا حضرت موسیٰ کو, پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہاں مومنات, ہم نے دیکھا جادو کے بارے میں. ابھی ایک آیت پڑھتی ہوں, سورہ بقرہ. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. سورہ بقرہ جب آپ آیت نمبر 2 پڑھتے ہو نا, آیت نمبر 2 میں آپ کو پوری ایک چیز ملتی ہے. میں آیت نمبر 2 کو پڑھوں گی, میں آپ کو ایک پوائنٹس دیتی جاؤں گی, 1 2 3 4, اس میں سے آپ ڈھونڈو گی کیا کیا پوائنٹس. پھر آتی ہوں اغائے ڈاکٹر رفیع کی طرف اور پھر مصائب کی طرف. خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 پڑھیں گے آپ گھر جا کر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. وَاتَّبَعُوا, وہ لوگ پیروی کرتے تھے, مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ, جو شیطان تلاوت کرتے تھے. یہ جو تتلو الشیاطین ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ شیطان جادو کرتے تھے. یہ تتلو الشیاطین ہم کہتے ہیں نا, تتلو القرآن, قرآن کی تلاوت اور شیطان کی جو تلاوت ہوتی ہے, یہ دونوں میں فرق آ جاتا ہے. تتلو الشیاطین یعنی جادو, شیطان ایسی تلاوت کرتے تھے وہ جادو میں آتی تھی. علی ملک سلیمان, سلیمان کے ملک کے اوپر. کچھ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا رسول خدا کو, حضرت سلیمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے, اور کہنا شروع کر دیے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سلیمان کو نبی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھا, وہ کافر تھا. اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. خدا کہتا ہے وہ پیروی کرتے ہیں, ما تتلو الشیاطین, جو شیاطین تلاوت کرتے ہیں, علی ملک سلیمان, سلیمان کے ملک, کنٹری جو ان کا پاور تھا اس کے پر. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, اس کے ملک کے اوپر شیطان تلاوت کرتے تھے لیکن سلیمان کافر نہیں تھا. ولیکن الشیاطین کفروا, لیکن شیطان کفر کرتے تھے. یعلمون الناس, ابھی دیکھیں کیا آتا ہے, یعلمون الناس السحر,
وہ دیتے تھے لوگوں کو جادو کی تعلیم. یعلمو. اچھا مزے کی بات, فعل مضارع پریزنٹ ٹینس, یہ اللہ بات کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اس دور کی بات ہو رہی ہے جو حضرت سلیمان کا دور تھا اور وہ رسول خدا سے پہلے گزر چکا تھا. جو گزرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے پریزنٹ ٹینس, آپ کو پتا ہے نا فعل مضارع یوز نہیں ہونا چاہیے نا, پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے. فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے, کیا تھا, کر رہے تھے, لیکن یہاں ہے کر رہے ہیں. یعلمون الناس السحر, سکھا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفلت میں نہ رہنا, تیری امت میں بھی یہ چل رہا ہے. یہ ایک جھنجھوڑنے کے لیے, ہوش دلانے کے لیے امت محمدی کو. یعلمو, ابھی تک ہو رہا ہے, یہ سلیمان کی بات نہیں ہے, تم لوگوں کی بات ہے. پھر آتے ہیں وما انزل علی الملکین, اللہ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا. ملکین یعنی 2 فرشتے. کیا آتے ہیں کہ ایک کا نام تھا بابل شہر, ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت کو نازل کیا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ہاروت کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے اور ماروت کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے فرعون کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ فرعون یعنی ہر چیز کی میں میننگ نکالتی ہوں, ہر چیز کی مجھے پتا ہونا چاہیے. جو چیز میں پڑھتی ہوں نا مجھے پتا, میں جب ایک آیت پڑھتی ہوں, آپ یقین کرو جب مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا نا میں روتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی, کیوں مجھے نہیں آتا. اور جب تک وہ آیت کی جو ایک لفظ کی روٹ میننگ مجھے آ جاتی ہے مجھے سکون ملتا ہے. میں سوچتی ہوں لوگ کیسے فٹافٹ قرآن پڑھ لیتے ہیں, میں عجب ہوتی ہوں ان پہ. تو ہاں مومنات, فرعون کی جو روٹ میننگ ہے نا, اصل میننگ فرعون کی ہے بہت بڑی بلڈنگ, ایسی بڑی بلڈنگ جو آپ کو دور سے دکھائی دے, جیسے کہیں برج خلیفہ, ایسی بڑی بلڈنگ کو کہتے ہیں فرعون. تو ہاں مومنات, پھر یہاں پر خدا کہتا ہے میں نے نازل کیا کس کو, ہاروت و ماروت. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة. آپ نوٹ کریے گا, ہم نے جب ہاروت اور ماروت کو نازل کیا نا تو وہ لوگ نہیں سکھاتے تھے. کیوں اللہ نے کہا میں نے نازل کیا؟ شیطان اتنا اپنا کام دکھا رہا تھا, اتنا. یعلمون الناس السحر, شیطان جو ہے وہ جادو سکھا رہا تھا. جادو کے ذریعے سے کیا کام ہوا, یہ قرآن میں پڑھی گئی, میں بہت چھوڑ رہی ہوں. کیا کام کیا انہوں نے؟ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, ان کے رزق کو کم کرنا شروع کر دیا, دھوکے بازی شروع کر دی. کہتے ایک تھے کرتے ایک تھے, لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا, بیمار کر دیا, پیرالائز کر دیا. اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن ایک چیز آئی جو اللہ سے برداشت نہیں ہوئی. وہ کون سی چیز تھی جو اللہ سے برداشت نہیں, اور ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دو. اس وقت قرآن تو نہیں تھا نا. کون سی چیز ایسی تھی جو اللہ کو برداشت نہیں ہوئی؟ کون سی چیز تھی؟ ہاروت اور ماروت کو بھیجا. اور اسی قرآن میں ہے, اس میں آیت اگر آپ پڑھو گے نا اس میں آپ کو ملے گا. کون سی چیز تھی پتہ ہے کیا؟ میں پڑھتی ہوں. یہ چیز تھی یفرقون به بین المرء وزوجه. یفرقون, عجب, کاش ہم سب قرآن پڑھیں. یفرقون فرق ڈالتے تھے یا ڈال رہے ہیں؟ ڈال فعل مضارع, ڈال رہے ہیں, چل رہا ہے. یفرقون فعل مضارع پریزنٹ ٹینس. ابھی تک وہ لوگ ڈال رہے ہیں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ غضب میں لے آئی اور ہاروت اور ماروت کو خداوند عالم نے نازل کیا. وہ یہی تھا کہ ہاروت اور ماروت جب دیتے تھے نا ان سب کو یہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا یہ جو جادو ہے نا, یہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف توڑنے کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے ہے, لیکن یہ ایک فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایسا امتحان ہے جو تم لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دے گا. ہاں مومنات, اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں فلا تکفر, تم لوگ یہاں پہ کفر مت کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ, یہ ہم نے کر دیا. بِزَارِينَ مِنْ أَحَدٍ, یہاں وعدہ لیتے تھے کہ اس میں سے آپ کسی کو ضرر نہیں پہنچاؤ گے, کہ کوئی بھی ضرر نہیں پہنچاؤ گے. اور پھر یہاں پر آتا ہے وَلَا يَنْفَعُهُمْ, لیکن وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں نا, جو ابھی بھی میں عجب ہوں, آپ جا کر قرآن پڑھیے گا, مجھے وہ دکھ ہوتا ہے کیوں سب کو گرامر نہیں آتی. یہاں اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں, کراتے ہیں, سیکھتے ہیں, ان میں صرف اور صرف ان کو نقصان ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, کوئی فائدہ نہیں ہے.
یہ صرف آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ شیطانی ہوس کو ٹھنڈا کرنا ہے، شیطانی جو ہمارے اوپر ہوتی ہے نا حسد، اس کی آگ کو ٹھنڈا ہے، کیونکہ کچھ ہم نے چیزیں دیکھ لی، ہاں بس ابھی ہو جائے گا۔ شیطان اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی آیتیں جب ہم دیتے ہیں نا، جب میں دیتی ہوں نا، تھوڑا سا اگر ڈیلے ہو جائے تو راڑا راڑی شروع ہو جاتی ہے، کیوں ڈیلے ہے، کیوں ڈیلے ہے، کیوں ڈیلے ہے۔ اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا مجھ سے سوال ہوتے ہیں۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر اللہ کہتا ہے سوائے نقصان کے وہ ولا ینفعہم، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک جو جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ اس کا یہاں یہ آتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کتنی بری چیز خرید لی اس نے۔ اللہ، آپ دیکھو یہاں آپ پڑھو گے نا، وَمَا لَهُ آخِرَةً مِّن خَلْقٍ وَبِئْسَ مَا شَرَوْا، آخرت میں وہ انسان جو جادو کرتا ہے، کراتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک وہ جو جادو کرتا ہے، کراتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ تلاوت شیطان کرتا ہے۔ 2 نمبر 3، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے، محمد و آل محمد سے، حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 4 کہ جب، اور یاد رکھنا 4 اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کتنی بری گندی چیز خرید لی اس نے، اور سوچتا ہی نہیں کتنی گندی چیز اپنے لیے خرید کر لے کر آ رہا ہے۔ ہاں مومنات، اور پھر اللہ کہتا ہے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، فتنہ ہے۔ جب ہم لوگ مشکل میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، اس کے 6-7 پوائنٹ میں نے اپنے درس میں بھی بتائے ہیں، جب ٹائم ملے گا، جب آپ کو اسی کچھ آیتوں پہ کرنا، تو بیٹھ کے مجلس کے علاوہ ہم یہ اس پہ ڈسکس کریں۔ تو ہاں مومنات، خداوند عالم نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ وہ کافر ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، پیروکار ہے، وہ شیطان کے تتل الشیاطین، وہ شیطان کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ جو جادو ہے نا، یہ فتنہ ہے، امتحان ہے تم لوگوں کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر انسان کے اوپر مصیبت، پرابلم آتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا۔ حضرت آدم سے کہا جاؤ زمین پہ، وہاں خون ہوگی، بھائی کو مارے گا، لہو بہیں گے، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، بدترین حالت ہوگی، اور یہ فتنہ ہوگا۔ لیبلوکم، آپ کو پتا ہے لیبلوکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتحان یعنی کیا؟ روٹ میں نہیں کیا ہوتی ہے؟ بلوا کا مطلب ہوتا ہے ایسا امتحان، ایسی مصیبت جو جوان کو بھی بوڑھا کر دے۔ بلا یعنی پرانا۔ تو اللہ نے کہا دوں گا۔ امتحان تو تب ہوتا ہے نا، اب جب مصیبت بلا آئے، کسی دوست نے آ کر کہا چلو وہ جو فلانا ہے وہ کرتا ہے، وہ فلانا ہے دھمکانا ہے کرتا ہے، ہم پیچھے چل پڑتے ہیں، پتی کے وہی ایمان گیا۔ شیطان مسکرا کر گلے لگا لیا، حدیث میں ہے، شیطان گلے لگا رہا ہے، آ گیا میرا پیروکار، تیرا انتظار تھا۔ کہ جیسے ہی وہ اس کو دھتکار کر اللہ کی آیتوں کی طرف آتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو ایک چیز کہتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی، میری دوست ہے، میں اس کے بچوں کو بھی کہتی ہوں اپنے بچوں کو کہو، میں ان سے کہتی ہوں میں مر جاؤں گی، پیچھے سے اللہ نہ کرے ایسے پرابلم ہوں گے، دنیا ہے، اللہ سے کہنا اے اللہ یہ تیری مصیبت میرے سر آنکھوں پر تیری دوری مجھ سے قبول نہیں ہے، اے اللہ اس مصیبت سے تو ہم نکل آئیں گے، پر تیرے محمد اور آل محمد کی نفرت اور دوری سے ہم کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اس مصیبت، پرابلم، تکلیف کو آنکھ پر لگا لینا، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھنا، لکھ کر پینا، لیکن کبھی بھی اس کی طرف نہ جانا جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ ہاں مومنات، ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں، میں آپ کو وہ کلپ بھیجوں گی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں 1-2 چیز پوائنٹس اس آیت میں رہ گئی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ خدا کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اس میں آپ پڑھیں گے آیت میں، اس میں لکھا ہے بِإِذْنِ اللہ، جادو جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے اثر کرتا ہے اثر جادو میں، قرآن نے کہا، میں نہیں کہتی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کیسے قرآن اثر کرتے ہیں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں۔ نماز پڑھتے ہو تبھی تو ابھی تک اتنا بچے ہوئے ہو، ورنہ کیا حالت ہوتی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہاں مومنات، بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہے اللہ نے میرے اس میں اجازت رکھ دی ہے۔ نمبر 1، کیوں اجازت رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ مجھے بھی آزمانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مضبوط اور پائیدار ہے مجھے، اور میرا کتنا بندہ مخلص ہے میرے ساتھ، منافق تو نہیں ہے نا۔ اور جو جادو کرتا ہے نا، اللہ اس کو سزا دینے کے لیے اس کو چھوٹ دیتا ہے،
कहता है करो करो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तो इतना, इस एक दफ़ा कोई गया उसको फिर आदत पड़ जाती है। अल्लाह कहता है तुम इसमें, तुम ये तेरा बंदा, ये मेरा बंदा। अल्लाह कहता है तुम इसमें, तुम मेरे बंदे हो ही नहीं, बस इसमें पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। और वो खुश होता है, ऐसा हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो अल्लाह की नफरत और अजाब को खरीद रहा है। वो देखते हैं मैंने किसी को ये कर दिया वो कर दिया, हो गया। अल्लाह ने कहा तुझे लगता है हो गया, पर जितना जितना होता है उतना होता तेरी और मेरी दूरी होती है। ये तो बिइज़्निल्लाह ही अल्लाह की इजाज़त से होता है, लेकिन इसके बचाने के लिए हमारे पास पूरा कुरान है। मेरे पास लोग आकर कहते हैं, बस 2 मिनट मैं आती हूँ, मेरे पास लोग आकर कहते हैं कि हमने अभी देखिए, मैं इनको कहती हूँ 6 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, मैं बोल देती हूँ, साफ साफ बोल देती हूँ कि ये कुरान की आयत है, ये आमाज है, आप करो। क्योंकि ये कुरान अंदर एक एक चीज़ को अंदर गहराई से जाकर निकालेगा। जिसके नाम पे जो चीज़, जो आयत जिसके नाम पे आएगी मैं वो दूंगी, लेकिन मैं ऐसे उसे उठा के नहीं दे देती। मैं उनसे कहती हूँ 10 महीने लगेंगे, किसी को कहती हूँ 14 महीने लगेंगे, किसी को 3 महीने, किसी को कहती हूँ 1 हफ्ता, मुझे नहीं पता, वो अभी आपके ऊपर है। तो 1-2 दिन में आकर मैसेज फोन आते हैं, क्यों असर नहीं हो रहा? मैं कहती हूँ मुझसे ना पूछो, कुरान की आयत से पूछो जिसने मुझे आपके लिए दिया, कुरान से जाकर पूछो। मैं कुरान से पूछती हूँ, मेरा सारा काम कुरान का होता है, मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ कुरान के साथ होता है। तो हाँ मोमिनात, कुरान स्लो असर करता है, ऐसा करता है कि अंदर जड़ से निकाल देता है। कुरान हमें भी मोहलत देता है, उन लोगों को भी मोहलत देता है, वो खुश होते हैं, हाँ अभी तो हो गया। और कुरान मुस्कुराता है, बर्बादी तेरी अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाली है, ऐसे कहता है। तो हाँ मोमिनात, अब जिसके नाम पर जिस तरह से आता है वो वैसा ही होता है। बस एक चीज़ बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी कभी हम लोग बहुत आमार करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, पर वो इंसान नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी आलम के पास एक लड़की जाती है और उसको कहती है मैंने किसी के लिए इतने आमार, मैंने नमाज़ें शब पढ़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुरान की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं छोड़ी उसके लिए। पता है उस आलम ने इतनी खूबसूरत जवाब दिया, कहा तुम नमाजी हो? कहा किसी जादूगर के पास गई कि कभी नहीं, अल्लाह ना करे। कहा कोई गलत काम किया? कहा कभी नहीं। कहा किससे तुमने मदद ली? कहा अल्लाह और उसके रसूल से, उसके कुरान से। कहा तुम देखो अल्लाह और उसका रसूल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो देखता है कि तुम इतनी नेक हो। तुम कभी किसी डस्टबिन, पुबेल, अगर आपके पास कोई पुबेल हो, आप दुआ करो, ए अल्लाह ये पुबेल इतने आमार नमाज़ें शब पढ़ो कि पुबेल आकर मेरे पास मेरी गोद में बैठ जाए। आएगा? कहा नहीं आएगा। कहा अल्लाह की आयतें और कुरान कभी भी गंदगी तुमको नहीं देगा। ये तसव्वुर में हमेशा हमें रहना चाहिए। वो जो शख्स था या चीज थी जो भी, वो तुम्हारे लिए डस्टबिन था। अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए डस्टबिन है और तुम पाक हो, तो वो कैसे गंदी और पाक चीज को मिलाएगा? तो हाँ मोमिनात, अल्लाह के राज इतने हैं। ज़हरतुल हयात दुनिया, हमने पढ़ा है ना सूरह ताहा में, सूरह हिज्र में, अल्लाह कहता है ए मोहम्मद ज़हरतुल हयात दुनिया, ये दुनिया एक कली है, एक वो फूल है जो हमेशा बंद है, किसी पर नहीं खुली, तो राज है जो राज रहेगा। तो हाँ मोमिनात, आगाए रफ़ी के पास, डॉक्टर रफ़ी के पास एक औरत, अब वो बताते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आती है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे कोई कहते क्यों हम जादू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ अगर मेरा कुरान कमज़ोर होता ना तो हमें अल्लाह हारूत और मारूत की तरह जादू की इजाज़त दे देता, लेकिन मेरा कुरान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, ये जादू कोई चीज़ ही नहीं है। काश वो लोग जो जादूगर और जादुओं पर जितना भरोसा करते हैं ना, काश इतना ही भरोसा सिर्फ कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर करते, कभी उनकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात, उनको जादूगर ऐसी चीज़ों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हाँ मोमिनात, कहते हैं कि आती है एक औरत, मैंने पहले भी बताई थी बात और फिर से बताती हूँ, आती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर जो था वो बहुत बदअखलाक है और मुझे बहुत तंग करता था और अपनी माँ बहन जैसे हम कहते हैं उसके कहने पर मुझे बहुत मारता था। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदर मुझे मारता था। तो मेरी दोस्त ने, जैसे हमारी दोस्त होती है ना, हमें ले जाती हैं, चलो ले जाओ आ जाओ, बड़ी हम समझते कि बड़ी
दुश्मन वही होगी मेरी दोस्त जो मुझे कहेगी कि जाओ जादूगर के पास। मेरी दोस्त असल वो होगी, वो कहेगी अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करो, ऐसी चीज़ों में ना जाओ जो तेरी दुनिया और आखिरत तबाह करे। कहीं मुझे तो ले गई मेरी दोस्त, वहाँ पर जादूगर ने मुझे कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लकड़ियाँ दी, बड़ा खुशबू दिए। मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलवात। हाँ मोमिनात, कुछ लकड़ियाँ पत्थर, और वो भी बताती है ये पता नहीं ये नाखून और ये सब उस जादूगर ने मुझे बाहर, और पता नहीं क्या कपड़े और पता नहीं क्या 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 मिट्टी और ये सब दिया। तो मैंने ये सब किया। रसूल खुदा को कहती या रसूल अल्लाह, मुझे दिया। अभी मुझे नहीं पता, कुछ जगहों पे मिलता है कि सिर्फ उसने लिया पर अभी अंजाम नहीं दिया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपको पता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ तेज ज़बान में बात नहीं करते थे, और वो भी औरत के साथ। रसूल खुदा फरमाते हैं मेरे पर इतनी दफ़ा जिब्राइल नाज़िल हुआ कि औरत औरत औरत। मैं समझता था कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो अल्लाह मोहब्बत करता है वो औरत से करता है। और वो नबी क्या कहता है, वो औरत आकर बताती है कि या रसूलुल्लाह, मैंने मेरे जादूगर के पास गई इसलिए यानी इजाज़त लेने के लिए कि ये सब काम करूं। तो रसूल खुदा खड़े हो गए, उनका चेहरा लाल हो गया, और उसने कहा, क्या कहा मा जरा का दीन कर, तुमने दीन को चीर दिया, फाड़ दिया दीन को, तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद की आयतों को लात मारी। बड़ी बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये लफ्ज निकला। खड़े हो गए, कहा उठो, निकलो यहां से, लानत हो रही है तुम्हारे ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्तों की। लानत तो की साफ अब उसमें सुनेंगे, लानत हो रही है तुम्हारे ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्तों की, निकलो यहां से। और फिर रसूल खुदा कहते हैं अगर ये मैं डरता था कि इस औरत के वजूद की वजह से कहीं हम सब पे अजाब न नाजिल हो, इतनी नफरत। रसूल खुदा क्या फरमाते, जो औरत जो मर्द जादू करते हैं ना, उसने अपने दीन को झुटलाया, वो काफिर है, वो दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल का। अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है कि जो जादू करता है करवाता है वो अल्लाह का भी दुश्मन है और रसूल का भी दुश्मन। क्लियर कहा, निकल जाओ। वो औरत रोती हुई, वो रो रही थी। रसूल खुदा ने कहा जाओ यहां से। मेरे हबीब ने कभी किसी को इस तरह से नहीं धुतकारा, कहा जाओ, फौरन जाओ। काफी टाइम के बाद वो औरत रोजे रखकर, नमाजें पढ़कर, वो बिल्कुल कमजोर होकर, रो कर, इस्तग़फ़ार कर रसूल खुदा के पास आती है। कहती है या रसूल अल्लाह, अभी आप अल्लाह से पूछो मुझे माफ कर दिया। अल्लाह ने कहा अभी भी तुम माफी की तलबगार हो, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा जगहों पर, तो आगा रफी ने थोड़ा सा मुख्तसर बताया, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर ये डिटेल से आए मासूमीन ने बताया। तो फिर वो औरत रो कर बैठ के जमीन पे कहती है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे तरीका बताओ, अल्लाह गफूर रहीम है, कोई तो तरीका होगा ना उसको माफ करने का। रसूल खुदा ने कहा दो तरीके हैं इसके माफ करने के। एक, जिसके ऊपर जादू किया है ना, जाओ पहले उससे माफी मांगो। यार ये तो इम्पॉसिबल, कोई माफ करेगा? किसी को हम कहें कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, किसी को हम कहें कि हमने रिस्क बंद कर दिया आपका, हमने आपके बच्चों को लड़ाया, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह वो दिन ना दिखाए कभी भी, क्या वो माफ करेगा? मैं तो कभी ना करूं, इम्पॉसिबल है कि मैं किसी को माफ करूं, यह चीज नहीं करूंगी मैं माफ, मैं तो ना करूं, पर आपका मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं करूंगी। मैं दिल से ऊपर से कहूंगी ठीक है, लेकिन दिल मेरा कभी नहीं मानेगा। मैं अल्लाह से कहूंगी अल्लाह तुम समझते हो मैं मुनाफिक तो मुनाफिक, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। कैसे माफ कर सकते हैं? वो आंसू, वो तकलीफ, वो रंज, वो दुख, वो जो अल्लाह एक एक सेकंड की तकलीफ को लिख रहा है, वो कैसे इंसान माफ कर सकता है? एक। दूसरा ये कि तुम माफी मांगो कि अगर वो माफ कर दे तो, मुझे नहीं लगता कि कोई माफ करे, लेकिन दूसरा अगर वो माफ कर देता है तो उसके बाद तौबा करो कि दोबारा कभी भी ये काम नहीं करोगी। तो हाँ मोमिनात, मैं इंशाल्लाह वो क्लिप आपको थोड़ा सा भेज दूंगी, आप देख लीजिए, कुरान की आयतों को भी आप अंदर से जाकर देख लीजिएगा। पहले मुजारे इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे ये चीज़ आई है। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुमने इमाम हुसैन के सदक़े में हम सबको मिलाया, ताकि हम लोग इन जो ख़राब चीज़ें हैं, जो चीज़ें अजाब हमारे ऊपर ला रही हैं, लाती हैं, अल्लाह तुमने हमें पहले से बता दिया कि हम इनसे बच जाएं। तो ए अल्लाह ये जो बुरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम लानत भेजते हो, ए अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से तुम महफूज फरमा।
ہاں مومنات 11 محرم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کس طرح سے چلے گئے۔ اے مولا حسین، ہم کہیں گے مولا 11 محرم تو آ گئی، 10 محرم تو چلا گیا، بھلے مولا 10 محرم چلا گیا، لیکن آپ ہمارے دل اور جان سے کبھی نہیں جا سکتے۔ مولا ہمارے دل کی ہر دھڑکن کہتی ہے یا حسین یا زینب۔ ہاں زاداران امام، ایک وقت آتا ہے 11ویں، ہم کہتے ہیں نا 11ویں کی رات بڑی سخت تھی، بڑی سخت رات گزری ہے زینب پر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب ابا عبداللہ الحسین شہید ہو گئے، ہاں زاداران امام، تب زینب نے دیکھا شہادت ابا عبداللہ کے بعد لعین دوڑتے ہیں خیموں کی طرف، اور جیسے ہی آتے ہیں نا، ایک بہت بڑے عالم کیا کہتے ہیں کہ ان لعینوں نے آواز لگائی، عجب معرفت بھی ہے، کہا آؤ لوٹو تبرکات زہرا کو آ کر لوٹ لو۔ ہاں زاداران امام، ارے لعین ایسے جھپٹ پڑے خیموں پر، زہرا کی بیٹیوں پر ایسے لپک پڑے، جس کو جہاں سے جو ملا اٹھا لیا۔ ارے بچے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، میں قربان ہو جاؤں رباب پر۔ میں سوچتی ہوں رباب آپ کہاں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوں گے۔ الغرض راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، دور سے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، جب خیموں کو آگ لگائی گئی نا، ایک ضعیفہ کبھی اس خیمے میں جاتی ہے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، لگتا ہے بڑی پریشان ہے۔ خیمے کو جب آگ لگی نا، وہ ضعیفہ ایسے لگ رہا تھا کوئی خیمے میں اس کی قیمتی چیز ہے جس کو بچانے کے لیے وہ دوڑتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ ضعیفہ کسی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے آ رہی ہے خیمے سے باہر۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ زینب تھی۔ ہاں زاداران امام، شام غریبہ جب آتی ہے نا، ایک وقت ایک غم ہے بی بی رباب کا۔ میں سمجھتی ہوں جتنی مائیں ہیں نا، یہ ماں، وہ جو ماں جس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، ان کو یہ ضرور محسوس ہوگا۔ یہ غم میں کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ ہم مائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ایک وقت آتا جب شام غریبہ آئی نا، شام غریبہ میں بی بی زینب عباس بنی ہوئی تھی، علی بنی ہوئی تھی نا، تو کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی آ رہا ہے۔ وہ حر کی بیوی تھی اور وہ تھوڑا سا اناج لے کر آئی، تھوڑا سا پانی لے کر آئی۔ بی بی زینب نے سب کو زبردستی کھلایا، کھلانے کے بعد کوئی نہ کھا رہے تھے، بی بی زینب نے کھلا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ ارے جیسے بی بی زینب جاتی ہے نا، کیا دیکھتی ہے؟ رباب چلا کے رو رہے۔ زینب نے پوچھا رباب کیوں رو رہی؟ کہا زینب میں نے جیسے ہی اناج کا دانا منہ میں ڈالا، پانی کے قطرے منہ میں ڈالے، میرے سینے میں دودھ کی حرکت ہونے لگی، مجھے میراث میں یاد آنے لگا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ پروردگارا یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو ہماری عزاداری ہے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ ہماری ناقص عزاداری تو عزاداری ہوتی ہے نا، ہر ایک نے اپنے حساب سے عزاداری کی ہے اللہ، کسی نے اپنی طرف سے عزاداری میں نقص نہیں ڈالا۔ تو اے اللہ ہم سب نے اپنی حیثیت کے مطابق جیسے جیسے عزاداری کی ہے، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ
ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے جس سے امام حسین ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے اللہ، میں آج ایک تھوڑے سے مسائل پڑھوں گی بی بی زہرا کے۔ اے اللہ، تجھے زہرا کے دل کا واسطہ، اس کے صدقے میں جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو جو حاجات چھپی ہوئی ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ۔ زہرا کے اس دل کے صدقے میں کہ جب شمر حسین کی چھاتی پہ تھا اور حسین کا سر زہرا کی گود میں تھا، شمر حسین کے گلے پہ خنجر چلا تھا، زہرا چلا کے کہتی ہے اے شمر، یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا بابا محمد چوما کرتا تھا۔ اے اللہ، زہرا کے اس دل کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر جو حاجات ہیں پوری فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ، جس گھر میں یہ عزاداری ہوئی ہے اے اللہ، اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ محمد اور آل محمد کے لیے ایسے ہی عزاداری ہوتی رہے۔ اے اللہ، ہمارے نسلوں میں عاشقان محمد اور آل محمد کو پیدا فرما، اور اے خدا، ہمارے وقت کے امام